العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي حدثنا ابراہیم بن عبد الرحمن بن مہدی عن ابراہیم ابن عمر بن سفینہ عن ابیہ عن جدہ قال اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارہ. عزیز طلبہ، روایت ابراہیم بن عمر بن سفینہ کی ہے جو اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عقل تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت تناول فرمایا. حبارہ ایک جنگلی پرندہ ہے، بعض اسے بٹیر بعض اسے سرخاب کہتے ہیں. بہرحال جنگل میں رہنے والا ایک پرندہ ہوتا ہے جس کا رنگ خاکی ہوتا ہے، گردن بڑی، پاؤں لمبے ہوتے ہیں، چونچ میں تھوڑی سی لمبائی ہوتی ہے. یہ قسم کا جنگلی پرندہ ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگلی پرندہ حبارہ نامی پرندہ کا گوشت کھایا. ظاہر ہے کہ اس قسم کا جنگلی پرندہ اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، مقوی ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کے کھانوں میں اس کا شمار ہوتا. لہٰذا اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اللہ فضل فرمائے اور کبھی عمدہ اور اعلیٰ قسم کا کھانا میسر فرما دے تو اس کا کھانا خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ یہ عین سنت ہے جب اسے شکر کے ساتھ کھایا جائے. قرآن میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آیا. بہرحال آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. تحدیث بالنعمت یہ ہے کہ جس نعمت کو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس کو اس مقصد میں استعمال کرے. لہذا جہاں سادہ کھانا، بقدر کفاف کھانا یہ سنت ہے، وہیں اعلیٰ قسم کا کھانا اگر اللہ فضل فرما کر میسر فرما دے تو اس کا کھانا بھی سنت ہے. ہاں، شکریہ کے ساتھ اسے کھایا جائے اور خواہ صوفیت بگھارے اور اس سے اجتناب کرے، یہ تکلف ہے جو اسلام میں مناسب نہیں ہے. آگے کی روایت ہے. اس روایت کا مضمون تقریباً وہی ہے جو ماقبل کی روایت میں آ چکا ہے. حضرت زہدم جرمی کہتے ہیں کننا عند ابی موسیٰ، کہ ہم ابو موسیٰ کے پاس تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری میزبان تھے، ان کے پاس کچھ مہمان تھے جن میں یہ زہدم جرمی ہیں. قالا کہتے فقدم الطعام، کہ ان کا کھانا پیش کیا گیا، ان کے پاس کھانا لایا گیا. وقدم فی طعام لحم الدجاج، اور ان کے کھانے میں مرغی کا گوشت پیش کیا گیا. وفی القوم، اور قوم میں یعنی جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان میں قبیلہ بنی تیم اللہ کا ایک آدمی تھا سرخ رنگ کا. قبیلہ بنی تیم اللہ، تیم اللہ کے معنی عبداللہ کے، یہ قبیلہ ہے. اس قبیلے کا ایک آدمی تھا احمر سرخ رنگ کا، کانہ مولا، گویا کہ وہ آزاد کردہ غلام ہو، دیکھنے میں لگتا تھا کہ وہ آزاد کردہ غلام ہے. قالا کہتے راوی فلم یدنو، کہ وہ کھانے سے قریب نہیں ہوا، کنارہ ہی میں رہا. حضرت ابو موسیٰ نے اس سے کہا ادنو، بھائی آپ قریب ہو، اب کیوں نہیں کھاتے؟ ماقبل میں بتایا جا چکا ہے کہ مہمان میں سے کوئی تکلف برتے یا کسی وجہ سے
کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو میزبان کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ پوچھے اور اسے کسی طرح اصرار کر کے کچھ کھلائے پلائے۔ فرمایا ابو موسیٰ نے کہ ادنو قریب ہو جا فینی، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے عقل امینو اس سے کھایا، یعنی مرغی کا گوشت تناول کیا تھا۔ قال، تو اس آدمی نے، وہ جو کنارہ کشی اختیار کی تھی، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، اس آدمی نے کہا انی رأیتہ یاکل شیئا، کہ میں نے اس کو یعنی مرغی کو دیکھا تھا کچھ کھاتے ہوئے، کچھ کھاتے یعنی گندگی وغیرہ کھاتے، فقذرتہ، تو میں نے اس سے گھن کی یعنی اسے ناگوار سمجھا۔ بتایا جا چکا ہے یہ طبی کراہت تھی، شرعی کراہت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے فحلفت، تو میں نے قسم کھا لی اللہ اطعمہ ابدا، کہ میں کبھی بھی اسے نہیں کھاؤں گا۔ روایت کا مضمون اور مسئلہ معقول میں آ گیا کہ اگر شرعی طور پر کوئی کراہت نہ ہو، طبیعی اعتبار سے کراہت ہو، تو بہرحال شریعت کو طبیعت پر ترجیح دینی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر شرعاً مکروہ نہیں ہے، طبی طور پر ناگواری ہو رہی ہے اور قسم کھا لی ہے، تو پھر شریعت کا لحاظ کر کے قسم توڑ دے اور اپنی طبیعت کے خلاف اس کو کر گزرے، تاکہ شریعت کی مکمل پاسداری قائم رہے۔ آگے کی روایت ہے، جس روایت میں حضرت عبداللہ بن عیسیٰ ہے، جو اہل حشام کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں۔ اہل شام کے ایک شخص سے، شام کے رہنے والوں میں ایک آدمی ہے، وہ کون ہے؟ تعارف کرا، یقال له عطا، جنہیں عطا کہا جاتا۔ عطا نامی ایک شخص تھا، شام کا رہنے والا۔ انہوں نے ابو اسید سے روایت کر دی۔ یہ ابو اسید صحابی رسول ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، قال، کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلوا الزیت، کہ زیتون کے تیل کو کھاؤ، وادہنوا بہ، اور اس سے تیل لگاؤ، فإنہ من شجرۃ مبارکہ، اس لیے کہ وہ بابرکت درخت میں سے ہے۔ یہ جو کہا کہ کلو وادہنوا، یہ امر کا صیغہ استعمال کیا، یہ امر ندب کے لیے، استحباب کے لیے، یعنی مندوب ہے، مستحب ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کے تیل کو لگاؤ، یعنی اس سے مالش کرو۔ شجرہ مبارکہ میں سے، اس کی وجہ ہے کہ یہ درخت عموماً شام کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور شام کا ملک وہ علاقہ ہے جہاں کم و بیش 70 انبیاء کرام مبعوث ہوئے تھے۔ تو ان مبارک انبیاء کرام کے قدم پڑنے کی برکت سے اس پوری سرزمین کو اللہ نے مقدس بنا دیا تھا، مکین سے مکان کو شرف حاصل ہوا۔ وہیں کے مشہور معروف درختوں میں ایک درخت ہے زیتون، جو بہت ہی بابرکت اور مبارک درخت کہلاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ زیتون ہی وہ پہلا درخت ہے جو دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ گویا کہ یہ درخت ام الاشجار ہے، سارے درختوں کی ماں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ زیتون میں اللہ نے 70 دواؤں سے شفا رکھی ہے، 70 بیماریوں سے شفا اور 70 قسم کی دواؤں کا اثر رکھا ہے۔ 70 بیماریوں سے شفا اور 70 دواؤں کا اثر، اور ان بیماریوں میں جذام کی بیماری بھی، اس سے بھی اللہ پاک زیتون کی برکت سے شفا عطا فرماتے تھے۔ آگے کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کلوا الزیت، زیتون کو کھاؤ، وادہنوا بہ، اس سے مالش کرو، اس کا تیل لگاؤ، کیونکہ وہ مبارک درخت میں سے۔ یہ روایت امام ترمذی پیش کر کے کہتے ہیں، قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ امام ترمذی کہتے ہیں، وکان عبد الرزاق یضطرب فی ھذا الحدیث۔ دیکھو اوپر سند بیان کی تھی، حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق۔ یہ جو امام ترمذی کو استاذ ہے یحییٰ بن موسیٰ، اور ان کے استاذ ہیں عبد الرزاق،
استاذ کے استاذ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبدالرزاق اس حدیث میں مضطرب ہے، اضطراب فرماتے وربما اسند ربما اسند وربما ارسل، کہ بسا اوقات وہ مسندن حدیث کو بیان کرتے یا بسا اوقات مرسلن بیان کرتے۔ ایک اضطراب تو یہ ہے۔ ایک دوسرا اضطراب، اسی حدیث کو دوسری سند سے امام ترمذی نے بیان کی، حدثنا سنجی، یا امام ترمذی کو استاد یحییٰ بن موسیٰ نہیں ہے بلکہ سنجی ہے۔ اور سنجی کون ہے؟ تعارف کرایا ہوا ابو داؤد سلیمان بن معبد مروزی سنجی۔ ان سے حدیث بیان کی عبدالرزاق نے، اور انہوں نے معمر سے، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے اپنے والد سے یعنی اسلم سے روایت کیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نحوہ اسی طرح روایت کرتے۔ ولم یذکر فی عن عمر، اوپر کی سند میں زید بن اسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں حضرت عمر بن خطاب کا واسطہ تھا۔ زید بن اسلم نے اپنے والد سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے روایت کی اور انہوں نے کہا کہ حضور کا ارشاد ہی ہے۔ اور یہاں زید بن اسلم عن ابیہ کے بعد ڈائریکٹ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جا رہا ہے، گویا کہ بیچ میں صحابی کا جو واسطہ تھا آخر سند میں عمر بن خطاب کا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے یہ حدیث مسند بھی اور مرسل بھی، یعنی عبدالرزاق نے جو روایت بیان کی مرسلن بھی اور مسندن بھی۔ آپ اضطراب کو سمجھے کہ روایت میں راویوں کا اختلاف ہو جائے، بعض کسی طرح روایت کرے بعض کسی طرح روایت کرے، دونوں روایتوں میں اختلاف ہو تو اسے اضطراب کہتے ہیں۔ اضطراب کبھی سند میں ہوتا ہے، کبھی متن میں ہوتا ہے اور کبھی دونوں میں ہوتا ہے۔ اگر ترجیح ممکن ہو، دونوں روایتوں میں سے ایک روایت کے راویوں کی حفظ یا جن سے روایت کرے ان کے ساتھ بہت زیادہ رہنے سہنے یا اور کسی وجہ سے اگر ترجیح ہو جائے تو راجح کو لیا جائے گا، حکم راجح کے اعتبار سے ہوگا اور اس وقت اضطراب باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر یہ صورت نہ ہو ترجیح کی تو پھر حدیث مضطرب ہوگی اور اس سے ضعف لازم آئے گا۔ آگے کی روایت حضرت انس بن مالک جو روایت کر رہے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں میں مرغوب چیز کا ذکر فرماتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الدباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب تھا، پسند تھا۔ فوتی بطعام، چنانچہ کھانا لائے گی، او دعی لہ، راوی کو شک ہو رہا ہے، روایت میں اوتیہ بطعام ہے یا دعی لہ، یا حضور کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ کہتے ہیں راوی حضرت انس بن مالک فجعلت اتتبعہ، تو میں وہ کدو ڈھونڈنے لگا، تلاشنے لگا، فاضا ہوا، تلاش کر اسے رکھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کیوں؟ لما عالم، اس وجہ سے کہ میں جانتا تھا، انہ یحبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو محبوب رکھتے ہیں، آپ کدو پسند فرماتے ہیں۔ کدو کی جو مرغوبیت پسندیدگی تھی آپ کی نزدیک، وہ اس وجہ سے علماء نے کہا کہ کدو کھانے سے عقل میں تیزی ہوتی ہے، دماغ میں قوت بڑھتی ہے، حافظہ میں طاقت آتی ہے، اور سالن اس کی وجہ سے خوش ذائقہ مرغوب ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کی خصوصیت بیان کی کہ وہ درخت ہے کدو کا پودا جسے حضرت یونس پر اللہ پاک نے اگایا تھا، اور اس سے حضرت یونس کی حفاظت فرمائی، مکھیوں سے اللہ نے بچایا، اور اسی کے سائے میں حضرت یونس کی پرورش ہوئی۔ تو یہ کچھ خصوصیات ہے کدو میں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا گوشت زیادہ پسند تھا، اور اسی پسندیدگی اور مرغوبیت کی وجہ سے حضرت انس بن مالک کہتے کھانے میں حضور کے ساتھ میں جمع تھا
تو میں کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر حضور کے سامنے رکھتا جاتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ حضور کو یہ زیادہ پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.